اس نے پورے گھر میں مہرین کو تلاش کیا مگر وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ پھر کچھ سوچتے وہ ٹیرس پر آیا۔ توقع کے عین مطابق وہ وہیں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی ہوئی تھی۔ یقیناً وہ رو رہی تھی۔ وہ گہرا سانس بھرتا اس کے عقب میں آ بیٹھا۔ تم یہاں ہو اور میں تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، معاذ نے بولتے اپنی آمد کا احساس دلایا۔ مہرین نے ذرا سا سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں بس تھوڑی تازہ ہوا لینے آئی تھی، اس نے آنکھیں رگڑتے کہا۔ معاذ نے گہرا سانس لیتے سے بازو کے حلقے میں لیتے اپنے ساتھ لگایا۔ مہرین کی آنکھوں سے ایک بار پھر سے آنسو بہنے لگے۔ معاذ دھندلائی آواز میں، ہم ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے؟ یہ سوال وہ اکثر اسے پوچھا کرتی تھی اور اس کا جواب وہ نہیں جانتا تھا۔ آئی ایم سوری، معاذ نے اس کے بالوں پر تھوڑی رکھتے ہمیشہ کی طرح ایک ہی جواب دیا۔ مہرین کتنی ہی دیر اس کے سینے میں سر دیے بیٹھی رہی اور وہ خاموشی سے اس کے بال سہلاتا رہا۔ گاڑی اس بڑے سے گھر کے باہر آ کر رکی تو فرنٹ سیٹ پر بیٹھی زویا نے ایک بھرپور نگاہ اس گھر پر ڈالی۔ وہ پہلے کتنی ہی دفعہ یہاں آ چکی تھی مگر آج یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ یہاں پہلی بار آئی ہو۔ آر یو شور؟ زویا اکیلے اندر جانا سیف ہوگا؟ تم کہو تو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، عمیر نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے پیشکش کی۔ زویا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں سنبھال لوں گی، وہ کہتے ہی گاڑی سے باہر نکل گئی۔ اس نے گیٹ پر پہنچ کر بیل بجائی تو کچھ ہی دیر میں ملازم نے آ کر دروازہ کھولا تو وہ گھر کے اندر چلی گئی۔ عمیر نے رسٹ واچ پر ٹائم دیکھا، سیٹ کی پوسٹ سے سر ٹکایا۔ اسے اب یہاں بیٹھ کر زویا کی واپسی کا انتظار کرنا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو سامنے ہی لانچ میں یشپا کی ماں نگین بیگم بیٹھی تھی۔ زویا نے انہیں سلام کرنے کے بعد یشپا کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے کمرے میں ہی تھی۔ انہوں نے ملازم کو بھیج کر یشپا کو بلانے بھیجا مگر زویا نے انہیں روک دیا۔ نہیں آنٹی، میں اس کے کمرے میں چلی جاتی ہوں، کچھ ضروری بات کرنی ہے اس سے۔ نگین بیگم نے سر ہلایا۔ وہ یشپا کے کمرے کی طرف چلی آئی۔ یشپا اپنے کمرے میں بیٹھی کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ کتاب بیڈ پر رکھتی کھڑی ہوئی اور دروازہ کھولا۔ سامنے زویا کو دیکھ کر چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا مگر اگلے ہی لمحے وہ سنبھل گئی۔ زویا، وہ مسکرائی اور اسے گلے لگا لیا۔ ماتھے پر شکنیں پڑی تھی۔ زویا کبھی بھی بنا اطلاع کے اس کے گھر نہیں آتی تھی، پھر آج؟ تمہاری طبیعت کیسی ہے اب؟ یشپا نے بغور اس کا چہرہ دیکھا جیسے کچھ پڑھنا چاہتی ہو۔ زویا نے جواب نہیں دیا، اس کی نظریں اپنے ہاتھوں پر تھیں۔ یشپا کے ماتھے پر بل پڑے، اسے کسی بات کا شک گزرا اور زویا کے اگلے الفاظ نے اس کے شک کو یقین میں بدل دیا۔ تم نے ایسا کیوں کیا یشپا؟ میں نے تمہیں اپنی بہن سمجھا۔ اس کی نگاہوں میں شکوہ تھا۔ کیا کہہ رہی ہو زویا؟ تم اچھے سے جانتی ہو۔ زویا کی آواز قدرے بلند ہوئی تھی۔ یشپا نے لب بھینچے، پھر گہرا سانس خارج کرتے کھڑی ہوئی۔ چلو، یہ تو اچھا ہوا تمہیں پتہ چل گیا، اب مجھے مزید ایکٹنگ نہیں کرنا پڑے گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ جھاڑے۔ زویا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ یہ انداز، یہ وہ یشپا تو نہیں تھی جسے وہ اتنے عرصے سے جانتی تھی۔ یہ تو کوئی اور ہی یشپا تھی۔ کیوں کیوں کیا تم نے ایسا؟ تم یہاں آنے سے پہلے یقیناً چھان بین کر کے تو آئی ہوگی، اور میں نے یہ کیوں کیا یقیناً وہ بھی جانتی ہوگی۔ یشپا نے سینے پر بازو لپیٹے اور ابرو اچکائے۔ زویا نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں جانتی ہوں، پھر بھی تمہارے منہ سے سننا چاہتی ہوں۔ وہ ابھی تک ان سب پر یقین نہیں کر پا رہی تھی، حالانکہ کچھ دیر پہلے عمیر کے گھر پر وہ جو کچھ بھی سن کر اور دیکھ کر آئی تھی اس کے بعد چکی کو گنجائش نہیں بچتی تھی۔ پھر بھی وہ سارے راستے خود کو جھوٹی امیدیں دیتی آئی تھی کہ شاید یہ اس کا وہم ہو، شاید سچ کچھ اور ہو، شاید، مگر اب سچ اس کے سامنے تھا جسے وہ چاہ کر بھی جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں میرے منہ سے ہی سچ سننے کا اتنا شوق ہے تو میں بتاتی ہوں۔ یشپا کندھے اچکاتے دیوار کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کہاں سے شروع کروں؟ اس نے تھوڑی پر انگلی بجائی جیسے کچھ سوچ رہی ہو۔ زویا نے لب بھینچ لیے۔ یشپا کا یہ روپ اسے اذیت دے رہا تھا۔ جانتی ہو، اس دن میری کتاب میں تم نے جس لڑکی کی تصویر دیکھی تھی وہ کون تھا؟ اس نے زویا کو دیکھا۔ وہ میرا منگیتر تھا۔ 9 سال ہو گئے ہماری منگنی کو۔ ہماری شادی کی تاریخ طے ہوئی تو ایک رات کوئی گولیوں سے چھنی اس کا وجود اس کے گھر کے سامنے پھینک کر چلا گیا۔ وہ مر گیا تھا۔ زویا، وہ، یشپا کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا اٹک گیا۔ اس کی موت سے کچھ دن پہلے اس نے مجھے کال کی تھی۔ وہ مجھے بتا رہا تھا اس نے کسی کا قتل ہوتے دیکھا ہے اور ان قاتلوں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ ان سے چھپ رہا تھا مگر کچھ ہی دن کے بعد انہوں نے اسے ڈھونڈ کر قتل کر دیا۔ اور جانتی ہو اس کا قتل کرنے والا کون تھا؟ زویا لب بھینچے سے دیکھے گئی۔ وہ قاتل اذلان تھا، تمہارا شوہر۔ یشپا کی آواز میں نفرت تھی۔ میں نے اسی دن فیصلہ کیا، میں علی کی موت کا بدلہ لے کر رہوں گی۔
اس کی آنکھوں میں آگ برس رہی تھی۔ تم سمجھتی ہوگی ہماری پہلی ملاقات آرٹ گیلری میں ہوئی تھی۔ ایسا نہیں تھا، میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ تمہیں دیکھ چکی تھی۔ پہلی دفعہ جب تم ازلان کے گھر پر پارٹی پر آئی تھی، میں بھی وہاں موجود تھی۔ تمہیں یاد ہے؟ اس دن ازلان کے علاوہ بھی کسی کی نگاہیں اس مہرون لباس والی لڑکی پر تھی۔ پھر دوسری ملاقات میں نے تم پھر دوسری دفعہ میں نے تمہیں پارکنگ لاٹ میں دیکھا تھا، جب تمہارے ہاتھ میں آصف کا کارڈ تھا اور تم میری گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ تمہیں یاد ہے اس لمحے گاڑی میں بیٹھے کسی نے استضائیہ مسکراہٹ لیے سے دیکھا تھا؟ تیسری دفعہ میں نے ملک اشرف کے گھر پر تمہیں دیکھا، جب تم ازلان کے ساتھ وہاں آئی تھی۔ تمہیں یاد ہے جب اس دن بختاور کے علاوہ کسی اور کی نگاہیں بھی ازلان اور اس کے ہاتھوں پر تھی؟ میں جان گئی تھی تم جو کوئی بھی ہو، تمہارے ذریعے میں ان تک پہنچ سکتی ہوں۔ میں نے تمہارے بارے میں چھان بین کی تو پتہ چلا تم ازلان کے اسسٹنٹ ہو۔ میں تب تک تم سے کسی طرح رابطہ کرنا چاہتی تھی، مگر انہی دنوں میری موم کی طبیعت بگڑ گئی اور ہم ان کا علاج کروانے انہیں لندن لے گئے۔ جب میں واپس آئی تو اس دن آرٹ گیلری میں ہماری ملاقات واقعی اتفاقاً ہوئی تھی۔ مجھے یہ قسمت کا کوئی اشارہ لگا۔ میں نے اپنے مقصد کے لیے تم سے دوستی کی اور پھر تم نے بتایا کہ تم وہ جاب چھوڑ چکی ہو۔ وہ گویا سانس لینے کو رکی۔ زویا اس دوران خاموش بیٹھی رہی، وہ ایک لفظ بھی نہیں بولی۔ میں اپنی ساری پلاننگ اتنی آسانی سے ضائع نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ پھر میں نے تمہیں کتنی ہی بار مہرین سے دوبارہ رابطہ کرنے کو کہا، مگر تم ہر دفعہ انکار کر دیتی۔ پھر مجھے سمجھ آیا کہ تمہیں ان سے دوبارہ ملوانے کے لیے ہی مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ میں تب تمہیں بہانے سے کراچی لے گئی۔ کیا لگتا ہے تمہیں میں وہاں وہ بکواس ایگزیبیشن دیکھنے گئی تھی؟ نہیں زویا، میں تمہیں وہاں لے کر گئی کیونکہ میں جانتی تھی ان دنوں ازلان اور آصف عمیر کی شادی کے لیے وہیں پر تھے۔ کیا تمہیں یاد ہے اس دوران وہ متلاشی نگاہوں سے آس پاس دیکھتی رہی تھی؟ اور دیکھو ذرا، مجھے اپنی قسمت پر رشک کرنا چاہیے، وہیں پر ان لوگوں سے ہمارا سامنا ہو گیا۔ یہ سب قسمت کا کھیل تھا زویا، قسمت کا کھیل۔ وہ عجیب انداز میں ہنس رہی تھی۔ زویا سے دیکھ کر رہ گئی۔ تو کیا وہ دوستی، باتیں، ہنسی مذاق، وہ سب اس کے کھیل کا حصہ تھا؟ اور وہ کتنی آسانی سے بے وقوف بن دی گئی۔ ہر ہاتھ بڑھانے والا دوست نہیں ہوتا، اس نے سنا تھا، مگر سمجھ آج اس لمحے یشپا کو دیکھتے آیا تھا۔ میری توقع کے عین مطابق ان لوگوں سے تمہارے تعلقات واقعی خاصے اچھے تھے، اور دیکھو کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا تم آصف کی بہن ہو۔ یوں لگ رہا تھا قسمت خود ہی میرے لیے راستے بنا رہی تھی۔ پھر تم ازلان کے گھر رہنے لگی، تمہارے ذریعے میں ان کے قریب ہو گئی۔ پھر تم نے آ کر بتایا تم اور ازلان شادی کر رہے ہو۔ اس دن میرا دل چاہا تمہارا گلا اپنے ہاتھوں سے گھونٹ دوں تاکہ ازلان عباس کو بھی اس درد کا احساس ہو جو اس نے مجھے دیا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے کئی بار تمہیں بتانے کی کوشش کی کہ جس سے تم شادی کرنا چاہتی ہو وہ قاتل ہے، مگر ہر بار کوئی نہ کوئی آ جاتا اور ہماری ملاقات ادھوری رہ جاتی۔ وہ گہرا سانس لیتے اٹھی، کمرے میں موجود واحد کھڑکی کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ وہاں سے لان کا منظر نظر آ رہا تھا، جہاں دیوار کے ساتھ مختلف پودے اور پھول لگے تھے۔ ہلکی ہلکی دھوپ اس منظر کو مزید دلکش بنا رہی تھی۔ تم نے سنا تو ہوگا کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ اس نے چہرہ موڑے زویا کو دیکھا۔ میں نے بھی اسی بات پر عمل کیا اور بختاور عثمان سے ہاتھ ملا لیا۔ تم نے مجھے ازلان اور آصف کی واپسی کا بتایا، میں نے اسے خبر کر دی، اور بس باقی سب اب تمہارے سامنے ہے۔ زویا نے غصے سے مٹھیاں بھینچی۔ تو ان سب کا شک صحیح تھا، اس سب کے پیچھے واقعی بختاور کا ہاتھ تھا۔ تم نے کس سے کہا تھا یشپا کہ علی کو ازلان نے قتل کیا ہے؟ کس نے بتایا تھا؟ یشپا نے سینے پر بازو لپیٹے۔ ازلان کے آدمی جسے وہاں پھینک کر گئے تھے، انہوں نے اپنے ساتھ ایک نوٹ بھی پھینکا تھا جس پر ازلان کے نام کے ساتھ لکھا تھا۔ اگر علی کے گھر والوں نے پولیس سے رابطہ کیا تو ان کا بھی یہی حشر ہوگا۔ او یشپا! زویا نے دونوں ہاتھوں میں اپنے سر کو گرایا۔ تم نے صرف ایک نوٹ کو پڑھ کر یہ سب سچ مان لیا۔ اب کی آواز مدم تھی۔ تم سچ جاننا چاہتی ہو نا؟ میں بتا چکی ہوں، اب تم چاہ سکتی ہو۔ یشپا نے چہرہ پھیر لیا۔ بالکل بھی نہیں۔ زویا اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور عین مقابل آ کر کھڑی ہوئی۔ سچ تو یہ ہے کہ جو اب میں تمہیں بتاؤں گی، یشپا نے جواباً آئیبرو اچکائے۔ میں آج صبح آئی جی شاکر سے کہا تھا کہ ازلان اور آصف کی موت پر حادثہ نہیں بلکہ کسی کی سوچی سمجھی سازش تھی۔ اس نے کہا قاتلوں کو کسی نے خبر دی تھی، اور جانتی ہو، گھر والوں کے علاوہ تم، شاکر اور عمیر صرف یہی تھے ان کی واپسی کے بارے میں جانتے تھے۔ یقین جانو مجھے عمیر پر ایک بار بھی شک نہیں ہوا۔ میں نے کئی بار آصف اور ازلان کی یاد میں روتے دیکھا ہے۔ اور تم اس 6 ماہ کے عرصے میں وہ مشکل 6 بار مجھ سے ملنے آئی۔ زویا کی آواز میں کچھ ٹوٹا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے مجھے جب معلوم ہوا آپ کا دشمن آپ کا سب سے قریبی دوست ہی تھا۔
میں عمیر کے گھر گئی اور ہم دونوں نے مل کر تم پر ریسرچ کی۔ تمہیں شاید یاد نہ ہو یشپا، پر تم نے علی کے ساتھ انسٹاگرام پر ایک پکچر اپلوڈ کی تھی۔ یشپا کی بھویں سکڑی، مگر زویا کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہی پہچان گئی تھی کہ یہ وہی لڑکا ہے جس کی تصویر میں نے تمہاری کتاب میں دیکھی تھی۔ اور جانتی ہو حیرت کی بات کیا تھی؟ میرے علاوہ عمیر بھی اسے پہچانتا تھا۔ اس نے کہا یہ لڑکا ایک بار اذلان کے آفس آیا تھا اور وہ اذلان سے مدد مانگنے آیا تھا۔ یشپا آہ کی چوٹی کیے اسے دیکھتی رہی۔ صاف واضح تھا اسے زویا کی بات پر یقین نہیں آ رہا۔ اس نے اذلان کو بتایا کہ اس نے بختاور عثمان کے آدمیوں کو قتل کرتے دیکھا تھا۔ وہ ان سے چھپ رہا تھا اور وہ چاہتا تھا اذلان اس کی مدد کرے، اور اس نے اس کی مدد کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا یشپا، مگر بختاور کے کسی جاسوس نے اسے علی کی وہاں آمد کی خبر کر دی اور ان لوگوں نے اس رات اسے ڈھونڈ کر قتل کر دیا۔ وہ 2 قدم آگے آئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے اذلان نے اس کا قتل کیا اور پھر ایک نوٹ وہاں چھوڑ گیا جس پر اسی کا نام لکھا تھا؟ کوئی بھی اتنا بے وقوف نہیں ہوتا جو کسی کا قتل کر کے اس کے گھر والوں کو بتائے کہ یہ قتل اس نے کیا ہے۔ کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ یشپا نے ایبرو چکائے۔ یہی کہ علی کا قتل اذلان نے نہیں بختاور عثمان نے کروایا تھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، وہ چلائی تھی۔ زویا نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ جب انسان نفرت میں اندھا ہو جائے تو وہ سچائی جاننے پر بہرا بننے میں دیر نہیں لگاتا۔ میں جانتی تھی تم میرا یقین نہیں کرو گی۔ وہ مڑی، بیڈ پر رکھا اپنا پرس اٹھایا، اس میں سے ایک سفید لفافہ نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ اس میں اس دن کی تمام تصاویر موجود تھی جب علی اذلان سے ملنے اس کے آفس آیا تھا، مگر ان تصاویر سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوگا۔ مجھ سے ایک دفعہ کسی نے کہا تھا یشپا، یہ ایک تصویر 10,000 الفاظ کے برابر ہوتی ہے۔ زویا نے ایک گہرا سانس بھرتے لفافہ اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ اور ہاں، اس کے اندر ایک فلیش ڈرائیو بھی ہے۔ اسے کھول کر دیکھو گی تو تمہیں تمہارے سارے سوالوں کے ثبوت مل جائیں گے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ تمہاری غلطی یہ نہیں تھی یشپا کہ تم نے بختاور سے ہاتھ ملایا، تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم نے بنا سوچے سمجھے اس سے ہاتھ ملایا۔ کاش تم ایک بار یہ سب کرنے سے پہلے تھوڑی سی چھان بین کر لیتی تو آج حالات کتنے مختلف ہوتے۔ یشپا بت بنے کبھی اسے تو کبھی ہاتھ میں پکڑے لفافے کو دیکھتی رہی۔ زویا اپنا پرس کندھے پر ڈالتی واپس مڑی تھی۔ دروازے کے پاس پہنچ کر ڈور نوب پر ہاتھ رکھا، پھر مڑ کر اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جس پر اس نے اعتماد کیا تھا، جسے اس نے اپنی دوست سمجھا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا یشپا۔ یشپا نے اس کی آواز پر اس کی جانب دیکھا۔ آئندہ کسی کو دوستی کے نام پر دھوکہ مت دینا، یہ بہت تکلیف دہ ہے۔ دشمن ہمارے ساتھ برا کرے تو ہم سہ لیتے ہیں، پر اگر دوست برا کرے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ مجھے ہمیشہ دکھ رہے گا، میں نے آج ایک بہترین دوست کو کھو دیا، اور اس بات کی خوشی بھی ہوگی کہ ایک مکار اور دھوکے باز انسان کا چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ اس نے ایک آخری نگاہ بنی یشپا پر ڈالی اور پلٹ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی یشپا نے تیزی سے لفافہ کھولا۔ اندر موجود تصاویر کو دیکھتے وہ جیسے جیسے دیکھ رہی تھی اس کے چہرے کی رنگت نچڑتی جا رہی تھی۔ علی اذلان کے ساتھ چلتا آفس سے باہر نکل رہا تھا۔ اذلان نے اس کے کندھے پر بازو پھیلا رکھا تھا اور علی مسکرا رہا تھا۔ ایک تصویر میں وہ ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے۔ تصاویر یشپا کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گری۔ اسے ایک دم سے گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ نہیں، ان تصاویر سے کچھ ثابت نہیں ہوتا، اس نے خود کو یقین دلایا۔ تبھی اس کی نظر فلیش ڈرائیو پر پڑی۔ اس نے فلیش ڈرائیو اٹھا کر اپنے لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کی۔ اسکرین روشن ہوئی تو سامنے اذلان کے آفس کا منظر دکھائی دیا۔ اذلان ریوالونگ چیئر پر بیٹھا تھا، اس کے مقابل کرسی پر علی اور اس کے ساتھ عمیر بیٹھا تھا۔ علی اذلان سے واقعی مدد مانگنے آیا تھا۔ یشپا ان کی گفتگو سن رہی تھی اور جیسے جیسے سنتی جا رہی تھی دل پر ایک بھاری بوجھ پڑتا جا رہا تھا۔ زویا کی باتیں سچ تھی، اسے بے وقوف بنایا گیا تھا۔ وہ زویا کو دھوکہ دے رہی تھی اور اس بات سے انجان تھی کہ اس کے اپنے ساتھ دھوکہ ہو رہا تھا۔ اس نے زویا کو استعمال کیا اور بختاور نے اسے۔ یشپا کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آئے۔ اس نے یہ سب کیا کر دیا تھا؟ بنا سوچے سمجھے اتنا بڑا گناہ سرزد کر بیٹھی تھی۔ وہ روتے ہوئے فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے، دل کو جیسے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کوئی مٹھی میں جکڑ رہا تھا۔ زویا گاڑی میں آ کر بیٹھی تو اس کی آنکھیں نم تھی۔ عمیر نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، بس خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کر کے سڑک پر ڈال دی۔ وہ خاموشی سے سڑک پر دوڑتے درختوں کو دیکھتی رہی۔ ذہن میں آصف کی باتیں گھوم رہی تھی۔ وہ ضرور یشپا کے بارے میں مشکوک تھا، اسی لیے اس کے متعلق سوال کرتا تھا، اور وہ کتنی بے وقوف تھی، اتنے عرصے تک یشپا کی جھوٹی باتوں میں آتی رہی۔ کاش وہ اس کا سچ پہلے ہی جان جاتی تو آج سب کچھ کتنا مختلف ہوتا۔ کاش وہ یشپا کو ان سب کی زندگی میں نہ لائی ہوتی، مگر کچھ کاش صرف کاش ہی بن کر رہ جاتے ہیں۔ وہ اگر
وہ گھر کے قریب پہنچے تو اس نے عمیر کو اپنے اور یشپا کے درمیان ہونے والی ساری گفتگو کے متعلق بتایا۔ میں اور آئی جی سب سنبھال لیں گے، تم فکر نہیں کرو، عمیر نے اسے تسلی دی۔ شام کو مہرین کے گھر آئی تو اس نے کچھ نوٹ کیا۔ زویا آج پہلے سے زیادہ ڈسٹرب لگ رہی تھی، مگر گھر والوں کے سامنے وہ آج بھی اپنے چہرے پر خول چڑھائے پھرتی رہی تھی۔ بہت دنوں کے بعد سب نے مل کر ایک ساتھ کھانا کھایا۔ سب نے اس دوران ٹیبل کے گرد پڑی خالی کرسی کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی تھی، مگر کر نہیں پا رہے تھے۔ بہت سی یادیں، بہت سے غم پھر سے تازہ ہو گئے تھے۔ مہرین وقتاً فوقتاً فضیلہ بیگم سے باتیں کرتی رہی، وہ بس ہاں اور ہوں میں جواب دیتی رہی۔ رات کو ان سب کے سونے کے بعد وہ زویا کو ڈھونڈتے کچن میں آئی، کاؤنٹر کے پاس کھڑی ہوئی۔ وہ سامنے پڑے خالی کپ کو نہ جانے کب سے گھور رہی تھی۔ اپنی سوچوں میں وہ اس قدر مگن تھی کہ مہرین کی آمد کا بھی احساس نہیں ہو پایا۔ زویا، مہرین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونکی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس چائے بنانے آئی تھی۔ زویا نے اس کی طرف دیکھے بغیر کیتلی اٹھائی۔ تم بتاؤ، چائے پیو گی؟ زویا، مہرین نے اسے کندھے سے تھام کر اس کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ کیا ہوا ہے؟ کوئی بات ہے تو مجھے بتا سکتی ہو۔ زویا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں ہی شدت ضبط سے سرخ ہو رہی تھی۔ محروف وہ اس کے گلے میں آنسوؤں کا پندہ اٹک گیا۔ مہرین اس لیے کاؤنٹر کے پاس آئی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے مہرو، نہ میں یشپا کو ہم سب کی زندگیوں میں لاتی، نہ یہ سب ہوتا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا کیا ہے یشپا نے؟ وہ پریشان ہوئی تھی۔ زویا نے اسے ساری حقیقت بتائی تو وہ کتنی ہی دیر شوق کے عالم میں بیٹھی رہی۔ پھر زویا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے زویا، تم نے اسے دوست سمجھا، دھوکہ اس نے تمہیں دیا ہے، تمہارا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے، خود کو بلیم مت کرو۔ سنا تم نے؟ زویا نے لب بھینچے اور اسبات میں سر ہلایا، مگر اندر کا گیلٹ ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا۔ اس کے کمرے میں بس لیمپ کی روشنی ہلکی ہلکی پھیل رہی تھی۔ وہ فرش پر بیٹھ کر پائنتی سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ازلان کی جیکٹ تھی جسے اس نے اپنے ساتھ لگا رکھا تھا۔ فرش پر ایک چھوٹا سا لکڑی کا باکس کھلا پڑا تھا، اس میں کاغذ کے کچھ فولڈر کے ٹکڑے کیے ہوئے تھے۔ اسے یاد تھا ایک دن ازلان کی الماری سیٹ کرتے اسے یہ باکس وہاں سے ملا تھا۔ ازلان صوفے پر بیٹھا اور وہ سامنے لیپ ٹاپ کھول رکھا تھا۔ زویا وہ باکس لیے اس کے پاس آئی۔ اس میں کیا ہے؟ اس نے باکس اس کے سامنے لہرایا۔ ازلان کی نظریں باکس سے ہوتے اس کے چہرے تک گئی۔ کھول کر دیکھ لو۔ وہ مسکرایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ نے آج بھی سامنے کھڑی لڑکی کی دھڑکنوں کی رفتار بڑھا دی تھی۔ اس نے سر جھٹکتے باکس کو کھولا اور اس میں رکھے کاغذات میں سے ایک اٹھا کر کھولا، اور اگلے ہی لمحے اس کی سانس رک گئی۔ یہ تو، اس نے حیرت سے ازلان کو دیکھا، یہ وہی ہے جو تم سمجھ رہی ہو؟ زویا نے باری باری سارے کاغذات اٹھا کر کھولے۔ یہ وہی کاغذات ہیں، یہ وہی کاغذات کے ٹکڑے ہیں جس پر وہ آفس میں اس کا نمبر لکھا کرتی تھی۔ تم نے یہ سنبھال کر کیوں رکھے؟ اس نے محظوظ ہوتی نگاہوں سے ازلان کو دیکھا۔ کیونکہ یہ تم نے اپنے ہاتھ سے لکھے تھے، اور میں تم سے جڑی ہر شے اپنے پاس سنبھال کر رکھنا چاہتا تھا۔ زویا کی دھڑکنوں نے ایک دم سے اسپیڈ پکڑی۔ یہ وہی ازلان تھا جو کبھی کسی سے کھل کر بات نہیں کرتا تھا، اور ابھی اس کے سامنے کتنی آسانی سے اپنے دل کی بات کہہ دیا کرتا تھا۔ پر وہ ماضی کی یادیں یاد بن گئی۔ اس کے پاس اب کچھ نہیں بچا تھا، کچھ بھی نہیں۔ اس نے ازلان کی جیکٹ کو خود کے قریب کیا، اس کی خوشبو کو محسوس کرنا چاہا۔ آنکھوں سے آنسو کب سے بہہ رہے تھے۔ کیا کبھی کسی کے ساتھ اتنا برا ہوا ہوگا جتنا اس کے ساتھ ہوا تھا؟ اس نے 17 سال آصف سے ملنے کی دعائیں کی، مگر آخر میں کیا ہوا؟ وہ منو مٹی تلے دفن ہو گیا۔ اس نے ازلان سے محبت کی، وہ اس سے چھین لیا گیا۔ اس نے بیڈ کی پائنتی سے سر ٹکائے چھت پر لٹکے فانوس کو دیکھا۔ آنکھیں رونے کے باعث سوجی ہوئی تھی اور چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ واپس آ جاؤ ازلان، تمہارے بنا جینا بہت مشکل ہے، پلیز واپس آ جاؤ۔ اس کی جیکٹ میں منہ چھپائے وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ پورا وجود ہچکیوں اور سسکیوں کی زد میں تھا۔ آج وہاں کوئی ازلان عباس نہیں تھا جسے کندھا دے کر خاموش کرواتا۔ یہاں سے باب نمبر 9 شروع ہوتا ہے۔ اس کی سانسیں رک رہی تھی، بھاگنے کے باعث پاؤں میں پتھر چبھ رہے تھے، مگر وہ رکا نہیں۔ آج اسے ہر حال میں روشنی تک پہنچنا تھا۔ آج وہ گرا نہیں تھا، اسے یقین تھا آج وہ وہاں پہنچ کر رہے گا۔ وہ جیسے جیسے روشنی کے قریب جا رہا تھا، اس کی دھڑکنوں کی رفتار بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ روشنی سے اس کی آنکھیں چندھیا رہی تھی، مگر وہ نہیں رکا۔ آج اسے نہیں رکنا تھا، وہ بس چند قدم دور تھا۔ 5 4 3 2 وہ جیسے ہی تیز روشنی کو چیرتا آگے بڑھا، سب سے پہلی چیز جو اس نے محسوس ہوئی وہ ہوا تھی، تازہ، زندگی سے بھرپور، فرحت بخشتی ہوئی ہوا۔ کافی دیر تک بھاگتے رہنے کے باعث اس کا سانس بری طرح سے پھول چکا تھا۔ وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جھکا
اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ بھورے بال، نوکوں کی صورت ماتھے پر آ بکھرے تھے۔ تبھی اس کی نظر اپنے ہاتھ پر پڑی۔ وہ ہاتھ جو کچھ دیر پہلے خون آلودہ تھا، اب وہاں پر خون کا ایک چیٹا تک نہیں تھا۔ اس نے حیرت سے اپنے کپڑوں کو دیکھا۔ اس نے نیلی پینٹ پر سفید شرٹ زیب تن کر رکھی تھی۔ اس لمحے دماغ تو دور اس لمحے دماغ داغ تو دور، ایک شکن تک اس کے لباس پر دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ سیدھا ہوا اور اپنے اطراف کا جائزہ لیا۔ اگلے ہی پل وہ جیسے سانس لینا بھول گیا۔ وہاں تحت نظر سبزہ ہی سبزہ تھا، دور دور تک سبز گھاس تھی، اور اس سے ذرا فاصلے پر ایک گھنا سایہ دار درخت تھا جس پر سفید پھول لگے تھے۔ سامنے ایک بڑی سی جھیل تھی جس میں صاف شفاف پانی بھرا تھا۔ تبھی اس کی نگاہ درخت پر نیچے بیٹھی لڑکی پر پڑی۔ سفید فراک میں ملبوس، کھلے بال کمر پر پھیلائے، وہ ہاتھ میں کوئی کتاب لیے بیٹھی تھی۔ اسے لگا اس کا سانس رک گیا ہو۔ دور کہیں سے کسی پرندے کے چہچہانے کی آواز آئی۔ ہوا سے اس لڑکی کے بال پیچھے کو اڑ رہے تھے۔ شہد رنگ آنکھیں اس سمے اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ وہ کئی پہر بھی بس رک کر اسے دیکھتا رہتا تو نہیں تھکتا۔ اس نے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ کچھ دیر پہلے پاؤں میں جو زخم تھے وہ خون کی طرح غائب ہو گئے تھے۔ اب اس کے پاؤں کے نیچے پتھروں کی جگہ نرم گھاس تھی۔ کتاب پڑھتی لڑکی نے کسی احساس کے تحت نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کا چہرہ نرم پڑا۔ اذلان، وہ مسکرائی۔ کتاب کو نیچے گھاس پر رکھا۔ وہ مسکراتا اس کے عقب میں آ بیٹھا۔ تم نے اتنی دیر کیوں لگا دی آنے میں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ کتاب کے صفحے ہوا کے باعث پھٹ پھڑانے لگے۔ درختوں سے ایک پھول ٹوٹ کر سامنے بہتی جھیل میں جا گرا اور پانی کے ساتھ آگے بہتا چلا گیا۔ تم کب سے میرا انتظار کر رہی تھی؟ ہمیشہ سے۔ اس نے مسکراتے درخت کو مضبوط تنے سے کمر ٹکائی اور ٹانگیں سیدھی کر لی جیسے وہ تھک گئی ہو۔ مجھے یہاں تمہارے انتظار میں بیٹھے بیٹھے بہت وقت ہو گیا ہے۔ تمہیں جلدی آنا چاہیے تھا۔ اذلان نے جواب دینے کے بجائے آہستہ سے اس کی گود میں سر رکھا اور آنکھیں موندے لیٹ گیا۔ میں بہت تھک گیا ہوں زویا۔ میں بہت لمبی مسافت طے کر کے آیا ہوں۔ زویا نے نرمی سے اس کے ماتھے سے بال ہٹائے، پھر اپنا سفید دوپٹے کا پلو پکڑ کر اس کے چہرے پر ڈالا۔ تم آرام کرو، میں یہی ہوں تمہارے پاس۔ وہ اب اس کا ہاتھ تھامے کچھ کہہ رہی تھی مگر وہ سن نہیں پایا۔ اس نے سننے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی مگر اب سامنے کا منظر کچھ اور تھا۔ اس کے کندھے پر پرس ٹنگا تھا۔ وہ سڑک کنارے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی چل رہی تھی۔ ہلکے جامنی رنگ کے سوٹ میں ملبوس، بالوں کو فرنچ طرز کی چٹیا میں باندھے، دوپٹہ شانوں پر پھیلا رکھا تھا۔ شہد رنگ آنکھیں دور سے دیکھنے پر ہی اداس دکھائی دیتی تھی۔ اس کے ذہن میں اس وقت شاکر کی باتیں گونج رہی تھیں جو یشپا اور بختاور کی سازش کے متعلق سننے کے بعد اس نے کہی تھی۔ اس کا کہنا تھا وہ بختاور کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ انہیں ثبوتوں کی ضرورت تھی جو کہ ملنا ناممکن تھا۔ وہ اپنا ہر کام اتنی صفائی سے کرتا ہے کہ قانون تو کیا، کوئی بھی اس کے خلاف ثبوت نہیں ڈھونڈ سکتا۔ وہ ایسے سانپ کی طرح ہے جو اپنے شکار کو یوں ڈستا ہے کہ کوئی شکار کے جسم میں موجود زہر کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ ہم کسی ایویڈنس کے بنا اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتے۔ یہ شاکر کے الفاظ تھے جو عمیر نے زویا تک پہنچائے تھے۔ وہیں ذرا فاصلے پر ایک بنے ریسٹورانٹ میں آؤ تو اشتہار انگیز کھانوں کی خوشبو ہر طرف بکھری تھی۔ دور دور تک لوگ بیٹھے کھانے میں مصروف تھے۔ وہیں پر ایک کونے میں رکھے ایک ٹیبل پر وہ بھی بیٹھا تھا۔ گرے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، سیاہ بال ہمیشہ کی طرح جل سے پیچھے سیٹ کیے تھے اور بھوری وحشت زدہ آنکھوں میں ڈھیروں بیزاریت لیے وہ اپنے سامنے بیٹھے کسی آدمی کی بات سن رہا تھا۔ وہ وہاں بیٹھے تمام لوگوں میں بہت نمایاں تھا۔ لوگوں کی نظریں خود بخود اس کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ اس کی کرسی کے پیچھے اس کے 2 گارڈ ہاتھ باندھے کھڑے عقابی نگاہوں سے آس پاس کا جائزہ لے رہے تھے۔ مجھے امید ہے یہ کانٹریکٹ ہم دونوں کمپنیز کے لیے خوشگوار ثابت ہوگا۔ اس کے سامنے بیٹھا آدمی مسکرایا تھا۔ ویسے تو میں نے سارے ڈاکومنٹس وغیرہ۔ وہ ابھی آگے کچھ بول رہا تھا مگر بختاور اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اسے اب یہاں بیٹھ بیٹھ کر کوفت ہونے لگی تھی۔ اتنا شور، رش، ہنسی مذاق، اسے اس سب سے چڑ تھی۔ اس نے آس پاس نگاہیں دوڑائی۔ وہاں ہے ایک شخص یوں بیٹھا تھا جیسے زندگی میں کوئی پریشانی ہی نہ ہو، جیسے یہ لمحہ اگر گزر گیا تو کبھی واپس نہیں آئے گا، نہ ہی انہیں کبھی دوبارہ یہاں بیٹھنے کا موقع ملے گا۔ اور شاید یہی سچ بھی تھا۔ کون جانتا ہے اگلے لمحے وہ کہاں ہوگا؟ تو بہتر نہیں ہے کہ اگلے لمحوں کی فکر بھلا کر ان لمحوں کو جیا جائے جو میسر ہے؟ وہ اسی طرح نگاہیں گھمائے جب ریسٹورانٹ کی گلاس وال کے پار سے سڑک کنارے چلتی وہ نظر آئی تھی۔ بختاور کے آگے اگلے ہی پل سکڑ گئی تھی۔ کوئی اور ہوتا تو اتنی دور سے دیکھ کر سمجھتا شاید اس کی نظروں کا دھوکہ ہے، مگر وہ بختاور عثمان تھا۔
اس نے نظر اس کی نظریں دھوکہ نہیں کھاتی تھی۔ اگر ہم اس بارے میں تھوڑا سا آدمی کی بات بھی مکمل نہیں ہوئی تھی اور بختاور کرسی دھکیلتا فوراً سے کھڑا ہوا۔ مجھے ابھی ضروری کام ہے، کل آفس میں بات کرنا۔ وہ کوٹ کا بٹن بند کرتا دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ زویا اپنی سوچوں میں گھری سڑک کنارے چل رہی تھی جب کسی کو اپنا نام پکارتے سنا۔ اس کے قدم وہیں جم گئے۔ گردن موڑ کر دیکھتا گردن موڑ کر دیکھا تو بختاور تیز تیز قدم اٹھاتا اسی کی جانب آ رہا تھا۔ زویا کی آنکھوں میں سختی اتری، لب بھنج گئے۔ آسمان سے دھوپ ترچھی ہو کر سڑک پر گر رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے آ کر رکا تو اس کی بھوری آنکھیں دھوپ کے باعث سنہرا سا تاثر دے رہی تھی۔ زویا، اس نے مسکراتے سر کو خم دیا۔ زویا کا چہرہ بے تاثر رہا۔ بختاور کے ماتھے پر بل پڑے۔ میں تم سے تعزیت کرنا آنا چاہتا تھا مگر مصروفیت کے باعث نہیں آ سکا۔ بہت افسوس ہوا مجھے آصف رضلان کی موت پر۔ زویا نے مٹھیاں بھیج لی۔ کیا تھا یہ شخص؟ اس کے چہرے پر ذرا بھی افسوس یا ملال نہیں تھا۔ اپنی یہ جھوٹی تسلیاں اپنے پاس رکھو، میں تمہاری ہر چالاکی سمجھتی ہوں۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہوئی تھی۔ اچھا؟ بختاور نے محظوظ ہوتے نگاہوں سے اسے دیکھا، جیسے زویا کو مزید تب چڑھا رہا ہو۔ آئندہ شہادت کی انگلی اٹھائی۔ میرے سامنے آنے کی بھول مت کرنا، میرے بھائی اور شوہر کا قتل کر کے۔ تم کیا سمجھتے ہو تم بچ جاؤ گے؟ یاد رکھو وہ دن دور نہیں ہے جب تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگے۔ بختاور اس کی بات سن کر یکدم ہنس پڑا تھا۔ سڑک پر چلتے کئی راہگیروں نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ دنیا میں کوئی ایسی سلاخیں نہیں بنی جو بختاور عثمان کو قید کر سکے۔ ابروچ کہتے اس نے باور کروایا، میں بادشاہ ہوں اور بادشاہ کی جگہ ہمیشہ تخت پر ہوتی ہے۔ زویا نے افسوس سے سر ہلایا۔ بادشاہ تو فرعون بھی تھا، تخت تو اس کا بھی الٹ دیا گیا تھا، پھر تم کیا چیز ہو؟ بادشاہ اس کی بات پر مسکرایا، پھر تھوڑا سا جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ زویا کو لگا وہ اسے ابھی سڑک پر دوڑتی گاڑیوں پر دھکیل دے گی۔ میں بھی فرعون ہی ہوں، اور جانتی ہو تمہارے لیے بری خبر کیا ہے؟ زویا نے لب بھینچ لیے۔ اس بار فرعون کا تخت الٹنے کے لیے کوئی موسیٰ نہیں آئے گا، وہ کہتے ہوئے سیدھا ہوا اور وہیں سے الٹے قدموں واپس پلٹ گیا۔ زویا وہیں کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اس کے آفس کا دروازہ ہلکی سی دستک کے بعد کھلا تو اس کی سیکرٹری اندر داخل ہوئی اور اسے کسی لڑکی کے آنے کی اطلاع دی۔ اس نے اسے آنے کی اجازت دی تو سیکرٹری سر ہلاتی واپس چلی گئی۔ ٹھیک 2 منٹ کے بعد دروازہ کھلا تو وہ اندر داخل ہوئی۔ پچھلی بار کی طرح آج وہ چہرہ چھپا کر نہیں آئی تھی۔ سفید رنگ کے سوٹ میں ملبوس وہ ہاتھ میں پرس اس قدر مضبوطی سے تھامے ہوئے تھی جیسے نہ جانے اس میں کون سا خزانہ چھپا تھا۔ مس یشوا کبیر، آئیے تشریف رکھیے۔ بختاور اسے دیکھتے مسکرایا۔ یشوا سپاٹ چہرہ لیے سامنے رکھی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ ان دونوں کے درمیان اب شیشے کی میز حائل تھی۔ آپ کو کیا کام ہوا؟ آپ کا کام کا کیا ہوا؟ آپ تو مجھے بھول ہی گئے بختاور عثمان۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے تلخ مسکراہٹ لیے بولی۔ بختاور عثمان نہ اپنے دوستوں کو بھولتا ہے نہ دشمنوں کو، اور خاص کر ان لوگوں کو جو میرے کسی بھی راز میں شریک ہوں۔ اس نے اطمینان سے کرسی کی پشت سے کمر ٹکائی تھی۔ جانتے ہیں، راز اگر کسی کو معلوم ہو جائے تو صحیح وقت پر آنے پر لوگ اسے ہمیشہ ہی خلاف استعمال کر سکتے ہیں۔ راز بھی ہتھیار ہی ہے، اور ہم کتنی ہی آسانی سے اپنا ہتھیار دوسروں کو تھما دیتے ہیں، ہے نا؟ تم مجھے دھمکا رہی ہو؟ ارے نہیں نہیں، میری اتنی جرت جو میں آپ جیسے اثر و رسوخ والے آدمی کو دھمکاؤں۔ وہ مسکرائی تھی۔ گود میں رکھا پرس آہستہ سے کھولا، یوں کہ بختاور کی نظر نہ پڑے۔ ایسا نہ ہو کہ میں آپ کو دھمکاؤں اور کل کو آپ مجھے بھی گولیوں سے چھنی کروا کر میری لاش میرے گھر کے سامنے پکوا دیں۔ اس کی نظر بختاور کے چہرے پر تھی۔ پرس میں بنا کسی آواز کے پسٹل نکال کر ہاتھ میں ٹیبل سے نیچے کیا۔ تو تمہیں معلوم ہو ہی گیا۔ بختاور نے گہرا سانس لیتے سر ہلایا۔ پر اب کوئی فائدہ نہیں ہے، مجھے تمہارے ذریعے اپنا فائدہ نکالنا تھا، میں نکال چکا ہوں۔ اب بہتر یہی ہے تم سب کچھ بھول جاؤ۔ بھول جاؤں گی مگر تمہیں تمہارے کیے کی سزا دینے کے بعد۔ یشوا نے ہاتھ میں پکڑی پسٹل تیزی سے اوپر کی، نشانہ سیدھا کر کے بختاور کے سر پر باندھا۔ تمہارے جیسے وحشی درندے کا خاتمہ ہو ہی جانا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی یشوا اپنا علی نہ کھوئے، تاکہ کوئی اور ماں اپنا آصف نہ کھوئے، تاکہ کوئی اور زویا اپنا زلان نہ کھوئے۔ آخر میں اس کی آواز بلند ہو گئی۔ ٹریگر پر انگلی رکھی۔ بختاور چہرے پر ڈھیر و اطمینان لیے سے دیکھتا رہا۔ ہو گیا؟ اس نے ابروج کہے۔ ویسے اگر تم بھول رہی ہو تو تمہیں یاد دلا دوں، اس جرم میں تم میرے برابر کی شریک تھی، اسی لیے آج یہاں آئی ہو اپنے گناہوں کا ازالہ کرنے کی ایک کوشش کرنے۔ اس نے پسٹل کو مضبوطی سے تھاما، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ہاتھوں میں ہلکی ہلکی لرزش تھی
جو بختاور نے بھی نوٹ کر لی تھی۔ خدا کرے تم جہنم میں تڑپو، جتنی اذیت تم نے دنیا کے لوگوں کو دی ہے اتنی ہی اذیت تم مرنے کے بعد کاٹو۔ غصے سے کہتے ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھانا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی بختاور نے ایک جھٹکے سے ٹیبل کے نیچے سے اس کی کرسی کو ٹھوکر لگائی۔ وہ کرسی سمیت پیچھے کو جا گری۔ پسٹل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دروازے کے پاس جا گری۔ یشپا درد سے کراہ رہی تھی۔ فرش سے ٹکرانے کے بعد اس کے ماتھے سے خون نکلنے لگا۔ بختاور کرسی دھکیلتا کھڑا ہوا، فرش پر گری یشپا کو بالوں سے نوچ کر کھڑا کیا۔ اذیت تم نے ابھی دیکھی ہی کہاں ہے یشپا کبیر، اذیت تو وہ ہوگی جو میں اب تمہیں دوں گا۔ فرعون کی آنکھوں سے اس وقت وحشت ٹپک رہی۔ خدا سے ڈرو بختاور، یہ سب کر کے تم دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی گنوا رہے ہو۔ وہ ایک دم سے ہنسا تھا۔ فرعون تھا نا، اسے خدا سے خوف کیسے آتا؟ آخرت تو تم بھی اپنی میرے ساتھ دے کر گوا چکی ہو، تو کیوں نہ دنیا گنوانے میں تمہاری مدد کر دوں۔ اس نے ایک ہاتھ سے یشپا کے بال دبوچ رکھے تھے، دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن میں اپنے آہنی شکنجے میں لیے سے دیوار سے لگایا۔ یشپا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سچ کہہ رہے ہو، اس کی آواز گھٹی گھٹی تھی۔ آخرت تو خراب ہو ہی گئی ہے میری، اب دنیا میں تمہارے ہاتھوں قتل۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے استہزائیہ انداز میں مسکرایا۔ بھوری آنکھوں میں سیاہی اتری۔ اتنی بہادر لڑکی کو مرنا تو نہیں چاہیے، اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ یشپا کا سانس رکنے لگا۔ اس کے کان کے پاس جھکا اور سرگوشی کے انداز میں کہا، تمہیں واقعی لگتا ہے میں تمہیں موت دوں گا؟ یشپا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی اور اس لمحے اس نے شدت سے اپنی موت کی دعا کی تھی۔